नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र है शर्त। मेरे साथ जो मेहमान हैं वो हैं सादिया नारू और ट्रैकर हैं, और क्या कमाल ट्रैकर हैं। और इसके अलावा जब वो लिखती हैं तो मतलब कमाल। फेसबुक पे उनकी जो तहरीर है वो जब भी मैंने पढ़ी है तो वो इतनी डिटेल है उसमें। और उसमें एक बड़ी हैरानकुन बात यह है कि उन्होंने इस तरह के ट्रैक्स किए हैं और लॉ मेरी पासिस किए हैं कि जो बहुत ही मुश्किल थे, लेकिन किसी जगह पे भी उस तहरीर में ये बात कहीं नज़र नहीं आती कि जैसे इंसान पछता जाता है कि ये मैंने क्या कर बैठा हूँ। बहुत ही जुर्रत, बहुत ही हिम्मत के साथ इन्होंने वो सारे ट्रैक्स किए। सादिया साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके मदद करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये जो K2 है, ये जनरली लोग क्या करते हैं कि वैसे तो पासिस या छोटे ट्रैक्स करते हैं और उसके बाद जाके K2 ट्रैक आप एक आखिरी ड्रीम होता है। ये वो आपने बहुत इब्तदाई मराहल में K2 किया है, उसकी क्या वजह? नहीं, मुझे असल में ट्रैकिंग करते हुए लगभग 4 साल हो गए हैं। मैंने 2022 में ट्रैकिंग शुरू की थी। पहले तकरीबन 8 ट्रैक्स थे जो मैंने छोटे किए थे, जो कि एक ट्रैकर की ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। स्कर्दू की तरफ जाना या कराक्रम में जाना, उससे पहले आपकी थोड़ी सी ट्रेनिंग जो है वो ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर होना बहुत ज़रूरी है। और K2 जो था, ये मेरा तकरीबन जब मैंने ट्रैकिंग शुरू की और मैं डिफरेंट ट्रैकर से इसके बारे में सुना और उनके किस्से सुने और जैसे उसको बयान करते थे, तो मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैंने भी एक दिन K2 ट्रैक करना और K2 को ख़ुद से जाके देखना है। तो 2025 में जनवरी में मैंने डिफरेंट टूर ऑपरेटर से कांटेक्ट किया और उनकी डेट्स ली, उनके रेट्स लिए, फिर उनको आपस में एवेलुएट किया कि मुझे कौन सी डेट सूट करती हैं और किसका रेट कैसा है और कौन कितनी फैसिलिटीज़ दे रहा है। क्योंकि जब हम ख़वातीन ट्रैकर्स जाती हैं तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारी सेफ्टी और हमारी प्राइवेसी होती है कि वो कितनी इंश्योर्ड है। तो आप थोड़े से पैसे बचा के अपनी सेफ्टी या अपनी प्राइवेसी उसको रिस्क पे नहीं कर सकते। फिर फाइनली जब मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मैंने किस टूर कंपनी के साथ जाना है, तो ये फिर जुलाई का जो टाइम था वो मुझे बहुत सूट करता था, क्योंकि जून में ये होता है कि अभी बर्फ़ होती है और अगस्त में अब हमारा कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे फ्लड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो जुलाई की विंडो थी जो मुझे बहुत फेवरेबल लगी। और क्योंकि मैं घरेलू खातून हूँ, मेरी बच्चों की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो समर वेकेशंस होते हैं या बच्चों के सेमेस्टर्स ख़त्म हो चुके होते हैं, तो ये टाइम मुझे बहुत सूट करता था। तो फिर उस ट्रैक के लिए मैं 18 जुलाई को मिल्हौर से स्कर्दू पहुँची और स्कर्दू में मैंने 19 तारीख को मैंने थोड़ा सा स्कर्दू एक्सप्लोर किया, अपने जो गेयर्स थे वो इकट्ठे किए। अच्छा, उससे पहले आप GB आपका आना जाना था? नहीं जी, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। उससे पहले सिर्फ मैं स्कर्दू का सुनती थी जिक्र, लोगों से सुनती थी, फेसबुक पे देखती थी और मुझे बड़ा रश्क आता था और मैं कहती थी कि एक दिन मैं भी यहाँ पे जाऊंगी। अच्छा, मेरे वैसे यहाँ पे थोड़ा सा एक और सवाल है कि रगड ब्यूटी जी, और मुझसे पहले आपका कश्मीर का या ग्रीन का एक्सपीरियंस था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो किसने ज़्यादा फैसिनेट किया? बहुत डिफरेंट। देखिए, अगर हज़ारा डिवीज़न या कश्मीर को देखते हैं, उनकी एक अपनी खूबसूरती है, वहाँ पे ग्रीनरी है, आपको फॉरेस्ट मिलते हैं, बर्ड्स हैं और आपको वो सारा एक हवा। लेकिन जब आप कराक्रम में जाते हैं, कराक्रम की जो ब्यूटी है, जो उसका रफ टेरेन है, वहाँ पे एक हैबत है, वहाँ पे आप एक जलाल आपको नज़र आता है। और जब वहाँ पे जाते हैं तो बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इवन जब मैं वापस आई और मैंने वो तस्वीरें अपने बच्चों को दिखाई तो वो सरप्राइज थे कि ये क्या चीज़ थी जो मुझे वहाँ पे फैसिनेट कर रही थी। तो उनको मुझे एक्सप्लेन करना मुश्किल था कि वहाँ पर अब जब जाते हैं तो आपको अपना इतना अदना और इतना हकीर लगता है जब आप उन ग्लेशियर्स का फैलाव और उस इलाके की वुसअत देख। सेगमेंट की तरफ दोबारा भी जाएंगे, आप तो बिल्कुल एक हैरान रह जाते हैं कि ये एक अलग ही कोई दुनिया है। साथ ही एक और मसला, बच्चे भी ठीक थे, उसकी वजह यह है कि उस चीज़ को आप किसी भी तरह तस्वीर में वो शट कर दें। अब ट्रैंगो टावर है या कोई भी वहाँ पे, यानी गशबरूम या मशबरूम वगैरह, उसको जब भी आप तस्वीर किसी को दिखाएंगे तो लाइक उस स्केल, हाँ वो स्केल आपको आईडिया नहीं होता जब तक आप वहाँ पे हो। एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि बच्चों को ये होता है कि ग्रीनरी होगी, फूल बूटे होंगे, हवा होगी, जंगल होगा, जैसे कोई पिकनिक है, कोई पास एक लेक होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कराक्रम का अपना एक हुस्न है। और इवन अगर कोई सोचे, जैसे अभी मेरा प्लान था कि मैं एवरेस्ट बेस कैंप की तरफ जाऊँ, तो मैंने मुख्तलिफ लोगों से जब सलाह मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि अभी अगर आप उधर जाती हैं वो एक और तरह का लैंडस्केप है। वो आप समझे कि आप वहाँ पे ग्रीनरी है, इजी है, ब्रिजेस बने हुए हैं, कॉफ़ी हाउसेस वगैरह हैं। लेकिन कराक्रम में जैसे आप कैंपिंग करते हैं और जैसे उसका रफ, उसका जो वेदर है, तो जब ये मेरा मैं पहुंची स्कर्दू और 19 तारीख को हमने वहाँ पे, जब मैंने स्कर्दू को देखा पहली दफ़ा और मैं इसको देख रही हूँ कि अच्छा यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ दुनिया भर से जो माउंटेनियर्स हैं और जो ट्रैकर्स हैं वो स्कर्दू आते हैं।
اور پھر اسکردو سے جیپس کے ذریعے ہم 20 تاریخ کو اسکولی پہنچے تھے. میں نے اسکولی کے بارے میں بھی بہت سنا ہوا تھا, وہاں پہ وہ مستنصر حسین تارڑ صاحب کے نام کی وہ تختی بھی لکھی ہوئی تھی کہ, اور پھر جب اسکولی کو میں نے دیکھا, میرے پاس اتنا ٹائم تھا کہ میں اس کو بھی گھوموں پھروں اور دیکھوں. بہت خوبصورت گاؤں, جو اس کی چیز, جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس نے مجھے بہت فیسینیٹ کیا, وہ اتنا صاف ستھرا تھا, اور وہاں پہ مطلب لوگ اتنے زبردست کہ آپ پھر رہے ہیں, ہاں بہت, آپ پھر رہے ہیں, آپ کو آپ جہاں پہ بھی جا رہے ہیں آپ کو ویلکمنگ اسمائل مل رہی ہیں, اور لوگ آپ سے مل رہے ہیں, آپ سے پوچھ رہے ہیں. اسکولے سے آپ کا جب سفر شروع ہوتا ہے تو آپ کو مختلف جو کیمپنگ سائٹس ہیں, اس میں سب سے اچھی کیمپنگ سائٹ کون سی لگی؟ اچھا, ہر کیمپنگ سائٹ کا اپنا حسن تھا, اور دوسرا وہ اس لیے بھی ہمیں بہت اچھی لگتی تھی کیونکہ سارا دن کی خواری کے بعد, بھوک پیاس تھکان کے بعد جب ہمیں وہ نظر آتی تھی تو ہمیں لگتا تھا کہ بس وہ جنت ہمارے سامنے آ گئی ہے. جب ہمارا ٹریکنگ کا پہلا دن تھا, جب ہم اسکولی سے چلنا شروع ہوئے, یہ 21 تاریخ کی صبح, ہماری جو پہلی کیمپ سائٹ تھی وہ جھولا تھی, اور جھولا اور اس کے بعد پایو. یہ جو 2 دن تھے یہ بہت ٹف تھے, کیونکہ یہاں پہ یہ ہے کہ گرمی بہت, اور دھول, مٹی, پسینہ, پھر پانی بہت لمیٹڈ ہوتا ہے, وہی جو ہم نے کیری کیا ہوتا ہے جتنا ہم اٹھا سکتے ہیں, بس پھر گھونٹ گھونٹ آپ نے پینا ہوتا ہے. اور ان 2 کیمپ سائٹس کی خاص بات یہ ہے کہ بس انہی میں آپ کو تھوڑے سے جھونڈ, کچھ درخت اور تھوڑی سی گرینری نظر آتی ہے. پایو میں ہمارا 1 دن کا سٹے تھا, اور اس کے بعد بلتورو شروع ہو جاتا ہے. اچھا, آپ بلتورو پہ مجھے بتائیے کہ جو گلیشیئر ہے اس کے حوالے سے, ایک تو آپ کے ذہن میں ایک اسکیما ہوگا پہلے سے کہ پتنی گلیشیئرز کیسے ہوتے ہیں, ایکچوئل گلیشیئر جب دیکھا اور اس کے اندر گئے تو پھر کیسا لگا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے گلیشیئرز تھے کہ برف ہوتی ہے, برف کا ایک بلاک ہوتا ہے وہ سفید کلر کی, اور بس اس طرح ہم اس کے اوپر چلیں گے. جب میں بلتورو کی شروع میں جب میں کھڑی اور مجھے انہوں نے کہا جی یہ بلتورو ہے, تو مجھے کہیں برف نظر نہیں آ رہی تھی, کیونکہ بس ہر طرف پتھر ہی پتھر تھے, اور مطلب بڑے بولڈرز تھے, چھوٹے پتھر تھے, اور میں کہوں اچھا, اور پانی اس کے شروع سے آ رہا ہے, تو میں نے کہا اچھا یہ بلتورو ہے. لیکن جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں نا, آپ کو لگتا ہے میجک لینڈ میں آ گئے, ایک جادوئی دنیا ہے. مطلب ایک چٹان سے پتھر سے رکھ رہا ہے, اور وہ نیچے آوازیں آ رہی ہیں, مطلب بلتورو سانس لیتا ہے, بلتورو آپ کے ساتھ باتیں کرتا ہے. مطلب میں جیسے جیسے آگے جا رہی تھی, میں اتنی میسمرائزڈ ہو رہی تھی, مجھے لگ رہا تھا کہ میں ایک اور ہی دنیا میں آ گئی. اچھا, وہ جو برف نے جو ایک فنکاریاں اس میں دکھا رکھی ہوتی ہیں مختلف گلیشیئرز کے اندر جب آپ جاتے ہیں, وہ کتنا خوبصورت ہے, اور پھر اس کی کلرز ہیں برف کے, اور جب آپ کریوسز کو دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ اگر یہاں پہ کوئی ایسا شخص جو کہ غلطی سے بھی یہاں سے اگر سلپ ہو جاتا ہے, تو چاہے وہ کوئی لوکل ہے, چاہے ہم چلیں, ہمارے ساتھ تو گائیڈز ہوتے ہیں, ہم بڑے پروٹیکٹیو ہاتھوں میں ہوتے ہیں, تو وہ سوچ کے ہی آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے تو کبھی واپسی ممکن نہیں ہوگی. K2 کو جب پہلی دفعہ دیکھا آپ نے, پھر K2 کو جاتے جاتے بھی بہت دن لگے. ہمارا یہ ہے کہ جب ہم پایو سے, ہماری جو اگلی والی کیمپ سائٹ تھی وہ خبرس سے تھی, خبرس سے کے بعد ہم نے جب رات وہاں گزاری, اس رات لینڈ سلائڈنگ ہوئی. مطلب لینڈ سلائڈنگ پہلی دفعہ اس طرح ایکسپیرینس کرنا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں اور ایک دم سے دھڑ دھڑ کی آوازیں آتی ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بس پتھر ابھی میرے کیمپ کے اوپر. یہ ساری حیران کن سٹوری اس لیے کیونکہ آپ آلریڈی جی بی کا کوئی ایکسپیرینس نہیں رکھتی, کچھ بھی نہیں, اور ہر چیز آپ کے لیے حیرت ہے, میرے لیے حیرت ناک تھی. اور وہ اس طرح تھا کہ ہمارے سارے ٹریکرز بھاگ کے کیمپ سے نا اپنے سے نکل آئے, کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی ہمارے اوپر آ جائے گا. تو وہ رات اس طرح گزری. اس کے بعد اردکس ہماری جو وہ کیمپ سائٹ تھی, اردکس کا جو اس کا ذکر کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کیمپ سائٹ کے سامنے ٹرینگو ٹاورز ہیں, یعنی اس کا پورا وہ سلسلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے, اور آپ حیران ہوتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے ماؤنٹینئرز جو ہیں, جو الپائن کلائمبنگ کرتے ہیں, وہ دنیا کے کس کس کونے سے وہ یہاں ان کے لیے آتے ہیں راک کلائمبنگ کے لیے. ہاں جی, اور اس دوران سارا موسم آپ کا ساتھ دے رہا تھا. جی اللہ کا شکر ایسا ہے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, سارے پارٹس آپ نظر, کہ اتنا فیوریبل موسم کہ ہمیں کہیں پہ بھی ایسا نہیں لگا کہ ہم مسلسل بارش کا سامنا ہو یا کچھ اس طرح, تو بڑا فیوریبل ہمارے لیے رہا. اردکس کے بعد ہماری جو اگلی کیمپ سائٹ تھی وہ گورو 2 تھی, اور گورو 2 کے بعد پھر کنکارڈیا. مطلب 7 دن کی مسافت کے بعد کنکارڈیا میں آپ نے K2 جب یعنی فرسٹ ٹائم جب آپ کے سامنے, تو بادل تھے یا ویزیبلٹی کے لیے؟ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جب میں کنکارڈیا پہنچی تو میرے ساتھ ہمارا گائیڈ موسیٰ تھا, تو مجھے اشارہ کر کے کہتا ہے باجی یہ ہے K2. تو وہ جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو K2 اوپر والا سارا حصہ بادلوں میں چھپا ہوا تھا, اور نیچے سے بیس نظر آ رہی. تو لیکن اس کو اتنا بھی دیکھ کے میرے دل میں ایک ایسی خوشی کہ میں نے پا لیا جو میں چاہتی تھی. خیر کنکارڈیا پہ یہ تھا کہ ہماری 1 دن کا ہمارا سٹے تھا, اور 1 دن کافی ہوتا ہے آپ کو پر امید رہنے کے لیے کہ آپ کو K2 نظر آئے گی. اس دن سارا دن آنکھ مچولی رہی K2 کی, بادل اس کے آگے کبھی اوپر کبھی نیچے, ہم انتظار کرتے رہے کہ فائنلی وہ مومنٹ آئے گی جب بھی ہمیں مکمل نظر آئے گی. لیکن جب وہ دن سارا اسی طرح گزر گیا امید کے ساتھ. اگلا دن جو
تھا وہ ہم نے اگلی صبح ہماری وہاں سے روانگی تھی کیونکہ ہم نے گونڈو لا کے لیے نکلنا تھا. تو اس رات میں بڑی پر امید تھی کہ اللہ خیر کرے گا. صبح جب میں 5:30 بجے اپنے کیمپ سے باہر نکلی اور میرے بالکل سامنے K2 تھی اور میں نے دیکھا اور وہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے کہ اس کے آگے کوئی بادل نہیں تھے, وہ صاف واضح نظر آ رہی تھی. امیجن کریں نا اتنی ایفرٹ کر کے ایک بندہ جا رہا ہے, صبح اس نے واپس جانا ہے اور K2 نظر نہ آیا. جی بس 2-3 گھنٹے تک ہم نے وہاں سے نکلنا تھا. بہت چھوٹی سی ونڈو ہوتی ہے جب وہ نظر آتا ہے. بالکل, اور وہ اس شان کے ساتھ ہمیں نظر آئی کہ بس پھر سمجھے ہم سب کی عید ہو گئی. سب اپنے اپنے فون کیمراز پکڑ کے بس اس کے سامنے, ہم 2-3 گھنٹے جب تک ہم نے وہاں سے رخصت نہیں ہونا تھا ہم وہیں بیٹھے رہے. اس کے بعد آپ گوندو وغیرہ گئی. میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ سے اگلے کوئی ایک اور سیگمنٹ کریں اور جس میں آپ کا وہ, کیونکہ وہ ایک بہت ہی مشکل پاس ہے میرے لیے. یہ پوری سٹوری اس لیے حیران کن ہے کہ ایک ہاؤس وائف جس کا GB کا کوئی پس منظر نہیں ہے, جس نے اس سے پہلے کبھی لا کے بارے میں بس صرف سنا ہی تھا, کوئی مطلب لا سے لوگ اتنی نفرت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں, یعنی جب وہ مشکل میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست ہے وہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ لا لگاؤ میں تو ادھر نہیں جاؤں گا چاہے وہ لاہور ہی کیوں نہ ہو. تو اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. تو آپ کا بہت ہی کمال ہے اور پھر آپ نے اس طرح اس کو لکھا ہے. ناظرین, یہ جو سٹوری اس میں جو سب سے خوبصورتی والی بات ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہاؤس وائف جو ہیں جن کا پیار کوئی GB, کیونکہ GB آپ 15-20 سال لگاتے ہیں, ڈیفرنٹ ٹریکس کرتے ہیں, 2 دن کے 3 دن کے, گلیشیئرز کے ساتھ آپ کی شناسائی ہوتی ہے, تمام لینڈسکیپ کے ساتھ آپ کی شناسائی ہوتی ہے, پھر جا کے آپ ایک جو ہے وہ بڑا فیصلہ لیتے ہیں کہ اب میں کنکورڈیا جاؤں گا یا K2 جاؤں گا. اور سعدیہ صاحبہ جو ہیں یہ اس پوری کہانی میں جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کچن سے اٹھ کے سیدھا K2 چلی گئیں. اگلی جو سیگمنٹ ہے, اگلا سیگمنٹ, اس میں ہم بات کریں گے ان سے گوندو لا پہ, اور اسپیشلی جو ٹریکرز ہیں وہ ضرور دیکھیں, اور وہ خواتین جو یہ ٹریک کرنا چاہتی ہیں وہ اگلے سیگمنٹ میں ان سے گوندو لا کی ٹیکنیکلٹیز اور کس طرح انہوں نے کیا اس پر بات ہوگی. دیکھتے رہیے سفر شرط.